رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار متفق علیہ۔ حضرات، نیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں سے لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ لوگ ملتے ہیں، تو حدیث کے اندر آیا فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ حدیث کیا ہے؟ دو مسلمان ہیں اور دونوں تلوار سے ایک دوسرے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں کا ارادہ ہے میں اسے ماروں گا مجھے مارے گا۔ اب حدیث کیا کہہ رہی ہے بخاری اور مسلم شریف کی کہ جس نے قتل کیا ہے، جس نے جان سے مار دیا ہے، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، اور جس کو جان سے مار دیا گیا ہے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اب صحابہ کرام کا سوال دیکھیے، تو فرماتے ہیں صحابہ کرام فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ، یعنی قتل کرنے والے کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا، اس کی کیا غلطی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نیت تھی اس کی قتل کرنے کی، صرف نیت کی وجہ سے یہاں پر اس کو جہنم میں جانے کی جو مطلب خوشخبری سنائی گئی کہ جہنم کے اندر جائے گا اس کو، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور دیکھیے یہی واقعہ جب آپ قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کا جب واقعہ اللہ رب العالمین تذکرہ فرمایا تو فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ دیکھیے یہ چیز ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 20 پر 7 میں کہ اگر تم اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھاؤ گے، آدم کا بیٹا حابیل کہہ رہا قابیل سے، اگر تم قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ گے، لتقتلنی، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اوکے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا جو ہاتھ ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما انا بباسط یدی الیک، کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور کیا فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ قابیل کو اللہ رب العالمین نے جہنمی، اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس قتل کا ایک گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اسی نے اس روئے زمین پر قتل کی شروعات کی، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ تو قابیل کو جہنم میں اللہ نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ اس کی نیت کیا تھی، میں مر جاؤں گا لیکن تجھے نہیں ماروں گا، اپنا ہاتھ تجھے آگے مارنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔
اور یہاں پر جو واقعہ ہے کیا فرمایا کہ دیکھیے حدیث کے اندر انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ پورے اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوتی تو اس کو جہنم میں جانے کے لیے نہیں کہا جاتا، لیکن اس کی بھی نیت یہ تھی کہ میں بھی اس کو ماروں گا، اسے قتل کروں گا، لیکن قتل نہیں کر سکا، قتل ہو گیا، اس لیے دونوں کو جہنم میں جانے کے لیے فرمایا گیا حدیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت کے اور عمل میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔